شروع کرتے ہیں راؤٹنگ. یہاں تک ہم نے کل کچھ کیا تھا ICMP کے. ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک پروٹوکول ہے نیٹورک لیئر کا جس کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ اپلیکیشنز ہمیں نظر آتی ہیں. ایک پنگ ہے. پنگ ہم نارملی نیٹورک میں ہوسٹ کو دیکھنے کے لیے کہ وہ ریچیبل ہیں یا نہیں ہے ہم یوز کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بیک اینڈ کے اوپر ICMP جو ہے وہ پروٹوکول وہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے ٹریس راؤٹ کمانڈ ہے جدھر ہمیں وہ شو کرتا ہے جی کہ ہمارے پیکٹس کس طرف جا رہے ہیں, کون کون سے ہاپس یا کون کون سے راؤٹرز کی طرف ہمارے پیکٹس جاتے ہیں اور وہ ایک خاص ریسیور تک پہنچتے ہیں. تو آپ بھی کمانڈ پرامپٹ پہ ٹریس راؤٹ اور آگے کوئی بھی ویب سائٹ لکھ کے دیکھ لیں کہ اس کی طرف آپ کے جو پیکٹس جا رہے ہیں کون کون سے ہاپ سے آگے جا رہے ہیں اور وہ کتنا ٹائم ان پہ لگ رہا ہے ملی سیکنڈز میں. تو یہ آپ کو بتاتا ہے. تو یہ ICMP ایک اچھا پروٹوکول ہے, نیٹورک لیئر کا امپورٹنٹ پروٹوکول ہے. تو یہ یوز ہوتا ہے اکثر. تو اس کی یہ دو اپلیکیشنز ہیں. اس کے بعد جی نیٹورک لیئر کے اوپر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ راؤٹنگ. تو کل بھی ہم نے شاید بات کی تھی کہ جو یہ نیٹورک لیئر ہے یہ دو امپورٹنٹ کام کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایڈریسنگ کرتی ہے. تو یہ جو اوپر جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آئی پی کرتے رہے ہیں تو اس میں اصل میں وہ ایڈریسنگ کی بات ہو رہی تھی یا اینڈ ہوسٹ آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی. اب جب اینڈ ہوسٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر ایک اینڈ ہوسٹ سے پیکٹس کو لینا اور دوسرے اینڈ ہوسٹ تک پہنچانا, اس کو وہ راؤٹنگ کہہ رہے ہیں. تو یہ راؤٹنگ کا کام جو ہے وہ بھی ہماری نیٹورک لیئر کرتی ہے. راؤٹر کاپیز IP پیکٹس بٹوین سب نیٹورکس ایز ڈسکسڈ ان سیکشن. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جس طرح سے بھی اس نے کہا کہ سب نیٹورکس ہوتے ہیں, سب نیٹورکس کی بات اس نے کی, تو وہ کیا کرتا ہے جی ایک IP پیکٹس جو ہیں وہ ایک راؤٹر اس کو کاپیز آگے دوسرے نیٹورک کی طرف بھیجتا رہتا ہے. تو یہ اس کا کام ہے. ٹو بی ایبل ٹو میک IP پیکٹ فارورڈنگ ڈیسیجنز بٹوین نیٹورکس راؤٹرز کمپائلز راؤٹنگ ٹیبلز. جتنے بھی ڈفرینٹ نیٹورکس ہوں گے کسی بھی راؤٹر کے نیبرنگ میں یا اس کے جہاں تک اس کی ٹریفک جاتی ہے یا جدھر سے اس کے پاس ٹریفک آتی ہے, تو وہ وہاں پہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کون کون سے نیٹورکس جو ہیں وہ اٹیچ ہیں. تو وہ ان نیٹورکس کی بیس پہ ایک ٹیبل بناتا ہے. تو وہ جو ٹیبلز بناتا ہے اس کو وہ راؤٹنگ ٹیبلز کہتے ہیں. تو ہر ایک جو راؤٹر ہوگا, جو ایون آپ کے یہ گھروں میں جو راؤٹرز لگے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے راؤٹنگ ٹیبلز ہوتے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں جی کہ کس طرف ہم نے جب فلاں IP کے لیے ٹریفک آئے گی تو ہم نے اس کو کدھر بھیجنا ہے. تو اسی طرح سے یہ راؤٹرز یہ بیسک کام کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ راؤٹنگ کرتے رہتے ہیں. تو راؤٹنگ وہ کس بیس پہ کرتے ہیں, وہ ایک ٹیبلز ہیں جو انہوں نے اپنے پاس سیو کیے ہوتے ہیں. جیسے ہی راؤٹر آن ہوتے ہیں تو وہ ٹیبلز بلڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ٹیبلز گرو کرتے ہیں. جیسے جیسے ان کے پاس ڈفرینٹ نئے نیٹورکس کی انفارمیشن آتی ہے تو وہ اس میں وہاں پہ ڈال دیتے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ کون سے ایگزٹ انٹرفیس سے ہم اس نیٹورک کی طرف جا سکتے ہیں. تو ایک راؤٹر کے بیک سائڈ پہ بہت سارے انٹرفیسز ہو سکتے ہیں اور ہر ایک انٹرفیس جو ہے وہ اس کو کسی ڈفرینٹ نیٹورک کی طرف ٹریفک کو لے جا سکتا ہے. تو یہ راؤٹر کیا کرتا ہے جی وہاں پہ قاسم عباسی آ گیا جی. اچھا جی. تو یہ راؤٹر راؤٹنگ ٹیبل کی بیس پہ جو بھی ٹریفک آتی ہے, جو بھی پیکٹ آتا ہے, اس پیکٹ کے اوپر ایک IP لگا ہوتا ہے. تو اس IP کو اس کورسپونڈنگ پورٹ کے اوپر آگے فارورڈ کرتا ہے. تو اسی لیے فارورڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس راؤٹنگ ٹیبلز ہیں اور اس کے اندر سارے نیٹورکس کی انفارمیشن جن کو یہ ٹریفک بھیج سکتا ہے اس کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے. تو راؤٹر ٹیبلز ڈیٹرمن دا نیٹورک پورٹ ویا وچ IP پیکٹ شوڈ ایگزٹ دا راؤٹر فار آل ڈیسٹینیشن IP ایڈریس رینجز. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ IP رینجز کے لیے کون کون سے ایگزٹ انٹرفیسز ہیں وہ یہ راؤٹنگ ٹیبل سے دیکھ لیتے ہیں اور اسی ایگزٹ انٹرفیس پہ پھر ٹریفک کو باہر بھیجتے ہیں. تو ایک راؤٹر کے بیک سائڈ پہ بہت ساری پورٹس ہوں گی, انہیں کو ہم ایگزٹ انٹرفیس کہہ رہے ہیں. تو کس طرف ہم نے پیکٹ کو بھیجنا ہے, کس پورٹ پہ بھیجنا ہے, اس کے لیے اس کے پاس راؤٹنگ ٹیبلز ہیں اور راؤٹنگ ٹیبلز سے انفارمیشن لے کے وہ آگے بھیج دیتا ہے. اسی طرح سے یہ راؤٹنگ ٹیبلز راؤٹرز بلڈ کرتے ہیں. اچھا. اسی طرح سے جی سوئچنگ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں جی کہ ود ان دا جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نوڈز ہیں ان کی طرف جب ہم ٹریفک کو فارورڈ کرتے ہیں تو وہ ہماری سوئچنگ ہوتی ہے. تو سوئچنگ جو ہے وہ آپ کے لینس کے لیے ہے یا جو آپ کے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نوڈز ہیں ان کی طرف جب آپ ٹریفک بھیجتے ہیں تو وہ سوئچنگ ہے. تو سوئچنگ جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس لیئر 2 بھی ہو تو آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن
راؤٹرز جب آپ نے اکراس دا نیٹورک جانا ہے, جب آپ نے اپنے لین سے باہر جانا ہے, تو اس ٹائم پہ آپ کو پھر لیئر 2 کے ساتھ آپ کا کام نہیں چلے گا, بلکہ آپ کو پھر لیئر 2 سے آگے لیئر 3 کی ڈیوائس چاہیے. تو لیئر 3 کی ڈیوائس جو ہے وہ راؤٹر ہے, اور راؤٹر کے ساتھ آپ ٹریفک باہر بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوئی اگر کہے نا جی کہ لیئر سوئچ ہے اور اس کے پاس لیئر 3 ہے, تو یہ بات نہیں ہوتی, بلکہ جس کے پاس بھی لیئر 3 ہوگی وہ سوئچ نہیں ہوگا, بلکہ وہ راؤٹر ہوگا. ٹھیک ہے. تو سوئچ کیپیبل آف ہینڈلنگ راؤٹنگ پروٹوکول از آلسو نون ایز لیئر 3 سوئچ. تو یہ غلط نام دینے والی بات ہے سوئچ کو. سوئچ نہیں ہے بلکہ وہ راؤٹر ہے, جو کہ تیسری لیئر کو یوز کر کے تو ٹریفک کو آگے بھیج سکتا ہے, راؤٹ کر سکتا ہے, تو وہ ہمارا راؤٹر ہوگا, وہ جو بھی ڈیوائس ہے. اسی طرح سے جی جب راؤٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ پروٹوکولز ہیں جن کی بیس پہ راؤٹنگ ہوتی ہے. اب یہ جو پروٹوکولز ہیں یہ ایکچولی ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم ہمارے جو راؤٹرز ہیں وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبلز کو بلڈ کریں. تو وہ پروٹوکولز جو ہمارے راؤٹنگ ٹیبلز بلڈ کرتے ہیں, وہ پروٹوکولز ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز ہیں, وہ ان کو ہم راؤٹنگ پروٹوکولز کہتے ہیں. تو اسمال نیٹورکس کے اندر تو آپ مینول کنفیگریشن کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر 5 یا 4 یا 10 یا ایک لمیٹڈ نمبر آف راؤٹرز ہیں, تو آپ جا کر ہر ایک راؤٹر کے اوپر جا کے کنفیگریشن کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کی ٹریفک فلاں کی طرف سے فلاں جائے, فلاں پورٹ سے فلاں پہ جائے. تو یہ کچھ حد تک تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا نیٹورک گرو کرتا ہے, جب آپ کے پاس ڈزنز آف راؤٹرز یا ہنڈریڈز آف راؤٹرز ہوں گے, تو پھر آپ کا یہ والا طریقہ نہیں چلے گا. پھر آپ کو مینول جو ہے ایڈیٹنگ سے آپ کا کام نہیں چلے گا, اور آپ جا کے کنفیگریشنز نہیں کر سکتے اتنے سارے راؤٹرز کی. تو پھر یہ ٹیبلز ان پریکٹیکل ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ڈائنامک راؤٹنگ چاہیے. تو ڈائنامک راؤٹنگ ایکچولی راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے راؤٹنگ ٹیبلز کو بلڈ کر لیں. جب راؤٹنگ ٹیبلز ان کے ساتھ بلڈ ہو سکتے ہیں, تو وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے جی کہ انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے ڈفرینٹ راؤٹرز کے درمیان میں. چھوٹے چھوٹے کنٹرول انفارمیشن ٹریول کرتی ہے ایک دوسرے کی طرف, اور اس انفارمیشن سے وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل بلڈ کر لیتے ہیں. تو ہر ایک جو راؤٹر ہوگا وہ اپنے ساتھ جو نیٹورکس کنیکٹڈ ہیں وہ بتا دے گا کہ میرے ساتھ فلاں فلاں نیٹورکس کنیکٹڈ ہیں, دوسرے راؤٹر کو یہ انفارمیشن دے گا. اسی طرح سے دوسرا راؤٹر پہلے کو یہ واپس دے گا. جی جی اقصا اور طیبہ کو کرنا ایڈ وہ کب سے ریکویسٹ بھیجی. اچھا جی ٹھیک ہے جی, وہ ایڈ ہو گئی, ٹائم پہ نہیں آئی ہوں گی, کی سزا تو ہوتی ہے. اچھا جی, تو دیکھتے ہیں جی. تو یہ جو ڈائنامک راؤٹنگ ہے یہ ایکچولی ہمارے راؤٹنگ ٹیبلز بلڈ کرتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز اور چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس پروٹوکولز ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں ڈفرینٹ راؤٹرز, اور یہ انفارمیشن بلڈ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ سب کے جو ہیں وہ راؤٹنگ ٹیبلز بلڈ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے ڈفرینٹ راؤٹنگ پروٹوکولز ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. راؤٹنگ پروٹوکولز آٹومیٹکلی ریکنفیگر دا راؤٹنگ ٹیبل ٹو یوز الٹرنیٹیو راؤٹس. تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ راؤٹرز انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں, یہ پیریوڈکلی ایکسچینج کرتے ہیں. ہر ایک کچھ ٹائم کے بعد ایک راؤٹر دوسرے راؤٹر سے کچھ انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے, اور پہلا راؤٹر دوسرے کو وہ انفارمیشن واپس دے رہا ہوتا ہے. جب وہ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ وہ سارے اپنے اپنے راؤٹنگ ٹیبلز بلڈ کر لیتے ہیں. تو جتنے بھی ہوں گے ایک ویسینٹی میں راؤٹرز, وہ سارے ایک دوسرے کو انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہوں گے, اور اس انفارمیشن چینج کی وجہ سے وہ اپنے اپنے راؤٹنگ ٹیبلز بلڈ کر رہے ہوں گے سارے ایک دوسرے کی انفارمیشن کی بیس پہ. تو اس طرح سے ہمارے راؤٹنگ ٹیبلز جو ہیں وہ بلڈ ہو جاتے ہیں. تو 3 طرح کے ہمارے پاس راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں جی. جو سب سے پہلے ہیں جی ان کو ہم کہہ رہے ہیں جی ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکولز. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو پروٹوکولز آتے ہیں جو کہ ویل نون ہے, ایک ہے جی راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول, اور اسی طرح سے IGRP, ابھی میں بھول چکا ہوں کہ اس کا کیا بنتا ہے. تو یہ راؤٹنگ پروٹوکول ہے. اسی طرح سے لنک اسٹیٹ کے راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں جی, اور وہ OSPF ہے اور ISIS ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پروٹوکولز ہیں. اس طرح سے جی پاتھ ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں. تو اس کا جو امپورٹنٹ پروٹوکول ہے جی BGP, یہ ہمیں بارڈر گیٹ وے پروٹوکول اکثر ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح سے OSPF جو ہے وہ اوپن شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ, اور اسی طرح سے IS اور IGRP بھی یہ پروٹوکولز ہیں جی. ایچ آف دیز پروٹوکول کلاسز آر ڈسکرائبڈ ان دا فالوئنگ سیکشن. تو ابھی ہم انہی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں. تو ڈسٹینس راؤٹنگ پروٹوکولز میں 2 ہیں جی امپورٹنٹ.
ایک کو ہم کہہ رہے ہیں RIP اور دوسرے کو ہم کہہ رہے ہیں جی IGRP، جن کے نام ہیں. یہ کیا کرتے ہیں جی، یہ پیریوڈکلی ایوری 30 to 60 سیکنڈس کیا کرتے ہیں جی، ان کا جو اپنا راؤٹنگ ٹیبل ہوتا ہے وہ اپنے نیبرز کو بھیج دیتے ہیں. اپنے جو امیجیٹ نیبرز ہیں جو بالکل ساتھ اٹیچ ہیں ان کو یہ اپنا راؤٹنگ ٹیبل بھیج دیتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ ایک 10.1 کنیکٹ ہے، ایک 100.10 کنیکٹ ہے، ایک 20.30 کنیکٹ ہے. یہ اپنے چاروں جتنے بھی ان کے پاس نیٹورکس ہوں گے وہ اپنے پڑوسیوں کو بتا دیں گے جی. اور وہ پڑوسی کیا کرے گا جی، وہ جیسے ہی انفارمیشن ریسیو کرے گا تو وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لے گا اور کہہ لے گا جی کہ میرے پاس جو فلاں جو نیبر ہے اس کے پاس فلاں 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 نیٹورک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو میں اس نیبر کو بھیجوں گا وہ چیز تو وہ ان نیٹورکس کی طرف جا سکتی ہے. تو وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل میں اس طرح کی انٹریز ڈال دے گا. پھر وہ انفارمز اٹس نیبرز آف دا چینجز، ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہ چینجز کر کے اپنے راؤٹنگ ٹیبل ایڈجسٹ کر کے پھر وہ اپنے پڑوسیوں کو بتائے گا جی کہ میرے پاس فلاں 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 نیٹورکس جو ہے وہ اب ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر کسی نے بھی ان کی طرف ٹریفک بھیجنی ہے تو وہ مجھے اس پورٹ کی طرف سے مجھے بھیجے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈفرینٹ جو راؤٹرز ہوں گے وہ دوسروں سے اس طرح سے انفارمیشن لیں گے اور انفارمیشن کی بیس پہ اپنے راؤٹنگ ٹیبلز بلڈ کریں گے اور پھر وہ راؤٹنگ ٹیبل اپنے سے آگے جتنے بھی ان کے پڑوسی ہیں ان سب کے ساتھ وہ شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبلز بلڈ کر لیتے ہیں. راؤٹرز یوزنگ دا ڈسٹینس ویکٹر پروٹوکول ڈونٹ ہیو انفارمیشن اباؤٹ دا entire path to the destination but they do know the direction to which. ٹھیک ہے جی، تو ان کو پتہ ہوگا جی کہ فلاں طرف جو ہے وہ فلاں نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہے اور اس یہاں سے آگے لیٹ سے وہ 3 راؤٹرز وہاں سے آگے ہے تو وہ ساتھ میں انٹری ڈال دے گا جی کہ 3 آپس ہوئے جو ہے وہ فلاں نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہے. تو ان کو 2 چیزیں پتہ ہوتی ہیں جی، ایک ان کو ڈسٹینس پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے فلاں طرف جانا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ڈسٹینس کا ان کو پتہ ہوتا ہے اور دوسرا ان کو ڈائریکشن کا پتہ ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں ڈائریکشن کون سے ایگزٹ انٹرفیس یا کون سی پورٹ سے جو ہے وہ فلاں نیٹورک کو جایا جا سکتا ہے اور کتنا ڈسٹینس ہے وہاں تک. لیٹ سے درمیان میں اگر 3 راؤٹرز ہیں تو ڈسٹینس 3 ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی انفارمیشن ان راؤٹر پروٹوکولز کے پاس کے بیس پہ ہر ایک راؤٹر کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر راؤٹس آر ایڈورٹائز بائی ڈسٹینس پروٹوکول ایز اے ویکٹر آف ڈسٹینس اینڈ ڈائریکشن. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی انفارمیشن یہ ایکسچینج کرتے ہیں تو یہ 2 چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں میرے ایگزٹ انٹرفیس پہ فلاں نیٹورک ایگزسٹ کرتا ہے، یہ دوسرے کو بتا رہے ہیں اور آپ میرے سے یہ 2 ہاپس اوے ہے تو جس کو یہ انٹری بھیجیں گے تو وہ اپنے پاس سیو کر لے گا کہ میرے سے یہ 3 ہاپس اوے ہو گیا کیونکہ ایک راؤٹر یہ بھی تو ہے. تو ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ ڈسٹینس اور ڈائریکشن کی بیس پہ دوسروں کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں. ڈسٹینس ویکٹر پروٹوکول ڈائریکشن از دا نیکسٹ راؤٹر ہاپ ایڈریس ڈیسٹینیشن کین بی ریچ ویئر راؤٹر بی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا ایگزامپل دے رہا ہے جی. ڈائریکشن از دا نیکسٹ ہاپ ایڈریس کہ اگلا ہاپ ایڈریس کون سا ہے، راؤٹر بی ہے یا جو بھی ہے اس کا بتا دیں گے. ڈائریکشن فلاں جدھر راؤٹر بی لگا ہوا ہے اس طرف آپ نے ٹریفک بھیجنی ہے اور ڈسٹینس میں یہ بتا دے گا جی ڈسٹینس از دا راؤٹر ہاپ کاؤنٹ، تو درمیان میں کتنے راؤٹرز آئیں گے اس نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے. دوسری چیز تو یہ 2 چیزیں وہ بتا رہا ہے جی. 5 ہاپس اوے کا مطلب ہے کہ درمیان میں 5 جو ہیں وہ راؤٹرز ان کے اوپر سے ٹریفک ہو کے آگے جائے گی. تو یہ 2 چیزیں یہ انفارمیشن جو ہے وہ ہر ایک راؤٹر دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گا. تو جتنے بھی راؤٹرز ہوں گے وہ انفارمیشن ایکسچینج کریں گے، اسی طرح سے انفارمیشن ایکسچینج ہو کے تو آگے جائے گی. ٹھیک ہے، تو 2 چیزوں کی بیس پہ یہ راؤٹنگ پروٹوکولز ایک کام کرتے ہیں، ایک ڈسٹینس کے اوپر اور ایک ڈائریکشن کی بیس پہ. ٹھیک ہے، تو ڈائریکشن سے یہی مطلب ہے کہ نیکسٹ ہاپ کون سا ہے. اگر میں ایک راؤٹر ہوں، راؤٹر اے، تو میں اب کس کو بھیجوں گا؟ تو میں راؤٹر بی کو اگر بھیجوں گا تو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ڈائریکشن کیا ہے جی؟ راؤٹر بی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو راؤٹر بی ہے اس کو میں بھیجوں گا تو اس سے آگے وہ فلاں نیٹ ورک کتنے آگے ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس سے آگے اگر 3 ہاپس ہیں، 5 ہاپس ہیں، 5 اور راؤٹرز ہیں، ان سے ٹریول کر کے وہ جائے گا تو وہ پھر بتا دے گا جی کہ اتنا ڈسٹینس ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، ڈسٹینس سے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا آگے ایگزسٹ کرتا ہے اور ڈائریکشن سے پتہ چلے گا کہ ابھی ہم نے امیجیٹلی کون سے راؤٹر کو وہ چیز بھیجنی ہے تو وہ اتنے ہاپس ٹریول کر کے تو ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گا. تو اس کو وہ کہہ رہا ہے جی ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکولز. ٹھیک ہے، تو اس کی بیس پہ راؤٹنگ ٹیبلز بلڈ ہوتے ہیں اور اس کی بیس پہ راؤٹنگ ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی سمپل سا میکانزم ہے جس کی بیس پہ راؤٹنگ پروٹوکولز جو ہے وہ
ٹیبل بلڈز کرتے ہیں اور راؤٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور راؤٹنگ کی ٹیکنیک ہے جی جس کو لنک اسٹیٹ پروٹوکولز وہ کہہ رہے ہیں جی. تو لنک اسٹیٹ پروٹوکولز جو ہیں وہ دوسری ٹیکنیک ہے جی راؤٹنگ کی. ان لنک اسٹیٹ، تو لنک اسٹیٹ سے اس میں جو اسٹیٹس ہے لنکس کا اس کی بیس پہ آپ کی راؤٹنگ یا اس کے ٹیبلز جو ہیں وہ آپ کے بنتے ہیں. ایچ راؤٹر نوز اٹس آئی پی ایڈریسز، دیر کنیکٹڈ لنکس اینڈ دا اسٹیٹ آف دس لنکس. تو ہر ایک جو راؤٹر ہوگا وہ اپنے امیجیٹلی جتنے بھی اس کے ہوں گے نیبرس ان کے ساتھ وہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ اس کا ریکارڈ وہ پراپر رکھے گا کہ راؤٹر نوز اٹس آئی پی ایڈریسز کہ کون کون سے آئی پی ایڈریسز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹڈ لنکس کون کون سے ہیں، پھر ان لنکس کی اسٹیٹ کیا ہے، اور پھر یہ انفارمیشن وہ اپنے نیبرس کو فلڈ کرے گا، سب کو بھیجے گا. دس انفارمیشن از فلڈڈ ٹو آل راؤٹرز ان نیٹورک. If changes in the link state occurs, for instance when a connection to a router goes down، تو اگر جتنے بھی اس کے وہ جو نیبرز ہیں اس نے اپنے پاس ان کا ایک میپ رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھا ہوا ہے سب کا. اگر اس ریکارڈ میں اگر کوئی بھی چینج آتی ہے کہ بھائی فلاں جو راؤٹر ہے وہ بند ہو گیا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی لنک ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے، تو ان ساروں کی بیس پہ وہ اپنا راؤٹنگ ٹیبل ڈیولپ کرے گا. ایچ راؤٹر میک اے کاپی آف دا ریسیوڈ انفارمیشن. اسی طرح سے باقی جو راؤٹرز ہیں وہ اس کو وہ انفارمیشن بھیج رہے ہوں گے کہ یار میرے ساتھ فلاں لنکس ہیں اور میرے ساتھ فلاں آئی پیز ہیں اور یہ میرے لنکس ہیں، تو وہ ساری انفارمیشن واپس اس کو بھیج رہے ہوں گے، یہ ان کو بھیج رہا ہوگا. اس طرح سے ہر ایک راؤٹر کے پاس ایک الگ سے ایک پکچر ایک میپ بن رہا ہوگا اپنے اپنے حساب سے. تو ایچ راؤٹر دین کیلکولیٹس دا بیسٹ پاتھ ٹو ایچ ڈیسٹینیشن نیٹورک. ٹھیک ہے، تو جب ساروں کے پاس انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے، سارے ایک دوسرے کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس فلاں نیٹورکس ہیں، میرے پاس فلاں آئی پی ایڈریسز موجود ہیں، آپ ان کی طرف ٹریفک بھیج سکتے ہیں. تو ہر ایک جب اس طرح سے انفارمیشن تیار کرے گا تو ہر راؤٹر کے پاس اس کے پاس انفارمیشن مل جائے گی اس کو کہ میرے سے فلاں ڈیسٹینیشن کی طرف بیسٹ پاتھ کون سا ہے. تو ہر ایک کے پاس اس طرح سے انفارمیشن تیار ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر راؤٹنگ کی ٹیکنیک ہے. اس میں زیادہ ایفرٹس لگتی ہیں، اس میں زیادہ ریسورسز لگتے ہیں اور یہ ڈسٹینس ویکٹر سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، پاسبلٹی آف اس میں راؤٹنگ لوپس جو ہیں وہ اکر نہیں کرتی. راؤٹنگ لوپس کو ابھی ہم کیا ڈسکس کریں کہ اس میں جب پیکٹس آپ کے بار بار جو ہے وہ اسٹک ہو جاتے ہیں، کسی ایک لوپ میں اسٹک ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار جو ہے ان کو ڈیسٹینیشن نہیں ملتا اور وہ غلط ڈیسٹینیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کیلکولیٹ کر رہا ہے اور وہ اپنے حساب سے صحیح انفارمیشن کیلکولیٹ کر رہا ہے اور پھر وہ شیئر کر رہا ہے. تو اس طرح سے آپ کے جو ہے وہ راؤٹنگ لوپس یا اس طرح کے ایررز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. All routers running a link state routing protocol always have the same correct image of the network. تو ان کے پاس بہتر امیجز نیٹورکس کے بنتے ہیں اور ان کو زیادہ بہتر انفارمیشن پتہ ہوتی ہے. while this makes link state protocols better also makes them more complex. تو جتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہوگی اتنا زیادہ آپ کی پروٹوکولز بیٹر کام کریں گے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. تو یہاں پہ زیادہ ایفرٹس لگتی ہیں، یہاں پہ آپ کے راؤٹرز کے زیادہ ریسورسز لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک پروٹوکول ہے جی اوپن OSPF، وہ کافی مشہور ہے. تو اس کے علاوہ IS ایک اور پروٹوکول ہے، وہ بھی ہم نے اوپر بات کی تھی. پھر اس کے بعد جی جو آخری راؤٹنگ کی جو ٹیکنیک ہے جی وہ پاتھ ویکٹر راؤٹنگ ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے جی یہ جو اوپر جو ٹیکنیکس ہم نے دونوں پڑھی ہیں یہ ٹیکنیکس ہیں جی جب آپ کے پاس ود ان این آرگنائزیشنز ہم راؤٹنگ کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اوپر جو دونوں ڈسٹینس ویکٹر اور لنک اسٹیٹ، یہ دونوں راؤٹنگ کی ٹیکنیکس تب یوز ہوتی ہیں جب ہم ود ان این آرگنائزیشنز بہت سارے راؤٹرز لگا لیتے ہیں اور ان کے درمیان میں جب ہم راؤٹنگ کرتے ہیں اور ہماری راؤٹنگ پالیسی ایک ہوتی ہے. لیکن جب ہم اکراس دا نیٹورکس، جب ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز باڈی کے درمیان میں ہم نے راؤٹنگ کروانی ہے تو اس ٹائم پہ پھر کیونکہ راؤٹنگ پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں دونوں نیٹورکس میں، تو ہم جو ایک آرگنائزیشن کی جو نیٹورک ہے یا ایک باڈی ہے اس کو ہم آٹونومس سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آٹونومس سسٹم کے اندر اگر ہم نے کمیونیکیشن کروانی ہے پھر تو وہ اوپر والی دو ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ایک آرگنائزیشن کا اپنا نیٹورک ہے، اس کے اندر اگر آپ نے راؤٹنگ کروانی ہے تو پھر بہتر یہی ہے جی کہ آپ لنک اسٹیٹ یوز کریں یا پھر ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکولز یوز کریں. لیکن جب آپ نے آٹونومس سسٹم سے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، بٹ ناٹ بٹوین دا آٹونومس سسٹم، جب آپ نے آٹونومس سسٹم کے درمیان میں کمیونیکیشن کروانی ہے تو پھر آپ نے پاتھ ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول
یہ آپ نے یوز کرنی ہوگی. از ویری افیکٹو فار انٹر ڈومین راؤٹنگ. تو اس کے لیے یہ بہت افیکٹو ٹیکنیک ہے پاتھ ویکٹر راؤٹنگ, جب آپ نے ڈفرینٹ اٹانومس سسٹم کے درمیان میں راؤٹنگ کروانی ہے. تو اس میں ایک امپورٹنٹ پروٹوکول ہے دا بارڈر گیٹ وے پروٹوکول. تو اس کو جانا جاتا ہے جی کہ یہ بیسٹ پاتھ ویکٹر پروٹوکول ہے, اسٹینڈرڈ راؤٹنگ پروٹوکول آن دا انٹرنیٹ, اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ اس کو اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے اور اسی کو یوز کیا جاتا ہے. پھر جی بی جی پی راؤٹنگ ٹیبلز کنٹینز دا ڈیسٹینیشن نیٹورک, دا نیکسٹ راؤٹر اینڈ دا پاس ٹو ریچ دا ڈیسٹینیشن. تو اس کی جو ہے وہ جیسے وہاں پہ وہ ڈیسٹینیشن اور ڈسٹینس کی بات کر رہا تھا, تو یہاں پہ اس کے جو راؤٹنگ ٹیبلز ہوں گے اس میں ڈیسٹینیشن نیٹورکس بھی ہوں گے, نیکسٹ راؤٹر کون ہے جس کو ہم نے ٹریفک بھیجنی ہے, اور پاتھ کون سا جو ہے وہ ہم نے یوز کرنا ہے. یہ تینوں انفارمیشنز یہاں پہ ہوں گی. تو اس کی بیس پہ جو راؤٹنگ ڈیسیجنز ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ بی جی پی کی بیس پہ راؤٹنگ کے ڈیسیجنز ہوں گے ڈفرینٹ نیٹورکس کے درمیان. کمپلیکیٹڈ پروٹوکول ہے, سیلڈم یوز ان انٹرپرائز نیٹورکس. تو انٹرنیٹ پہ یوز ہوتا ہے لیکن انٹرپرائز کے درمیان میں یہ کم یوز ہو رہا ہے کیونکہ یہ کمپلیکس ہے اور اس کی کنفیگریشن اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اچھی ایکسپرٹیز جو ہے وہ چاہیے ہوں گی. تو یہ تیسری راؤٹنگ کی ٹیکنیک ہے جی پاتھ ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول. یہ آپ کو جب آپ نیٹ ورکس کا کورس پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ راؤٹنگ پڑھیں گے تو ان کو ڈیٹیلز میں ڈسکس کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک آخری چیز ہے جی وہ ہمارے نیٹ ورک لیئر کی, اس میں وہ کہہ رہا ہے جی کہ ملٹی پروٹوکول لیبل سوئچنگ ایم پی ایل ایس. ایم پی ایل ایس میں کیا ہوتا ہے جی کہ ڈیٹا جب آپ کا ایک نیٹ ورک نوڈ سے دوسرے کی طرف جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ لیبلز لگا دی جاتے ہیں. تو ان لیبلنگ کی بیس پہ ڈفرینٹ ٹریفک جو ہے وہ اس کو گورن کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ خاص قسم کی لیبلنگ ہوتی ہے اور اس لیبلنگ سے پتہ چل جاتا ہے جی کہ یہ فلاں قسم کی ٹریفک ہے اور یہ فلاں قسم کی ٹریفک ہے, اور اس کو پھر جب وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچتی ہے تو پھر اس کو الگ الگ کر لیا جاتا ہے, اس کو اسٹرپ آف دا پیکٹ ایٹ دا اینڈ پوائنٹ, ٹھیک ہے. تو ایم پی ایل ایس کی بیس پہ کوئی لیبلنگ ہوتی ہے اور اس میں جو آئی پی ہے اور جو ایتھرنیٹ ٹریفک ہے اس کے اندر نارملی یہ یوز ہوتا ہے. آل ڈیٹا پیکٹس آر assigned labels. packet forwarding machines are made solely on the contents of this label. تو جتنے بھی راستے میں نوڈز ہیں جو کہ فارورڈنگ کرتے ہیں تو وہ لیبلز کی بیس پہ فارورڈنگ کرتے ہیں. اس طرح سے ان کو فارورڈنگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آئی پی کے پیکٹس ہیں اور یہ سونیٹ کے پیکٹ ہیں اور یہ ایتھرنیٹ کے پیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ پیکٹس کو وہ الگ الگ کر لیتے ہیں. تو وہ پورے پیکٹ کو انہوں نے نہیں دیکھنا ہوتا, صرف وہ لیبل کو دیکھتے ہیں اور لیبل کی بیس پہ وہ ڈیسیجن کر لیتے ہیں کہ اس پیکٹ کو ہم آگے کدھر بھیجیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ جب نیٹ ورکس کی ٹریفک اکٹھی جہاں پہ چل رہی ہو تو وہاں پہ یہ لیبلنگ جو ہے وہ اس سے پھر ان کو ڈیٹا کو اسٹرپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا ڈیٹا ہے اور اس کو ہم نے کدھر فارورڈ کرنا ہے. دس الاؤز سیٹنگ اپ اینڈ ٹو اینڈ سرکٹ اکراس اینی ٹائپ آف فزیکل ٹرانسپورٹ میڈیم یوزنگ اینی پروٹوکول, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کے اس طرح سے آپ کو ہیلپ فل ہوتے ہیں, اس طرح کے لیبلز اور راؤٹس جو ہیں وہ آسانی سے آپ کے ٹریفک جو ہے وہ اکٹھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد آگے جی آپ کی ٹرانسپورٹ لیئر. دا ٹرانسپورٹ لیئر ڈیٹا اسٹریمس کمنگ فرام ملٹیپل اپلیکیشنز انٹیگریٹ دیم انٹو اے سنگل اسٹریم فار دا نیٹورک لیئر, ٹھیک ہے. تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اوپر سے آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا آ رہا ہے اور ڈیٹا کی جو ہے وہ الگ الگ اسٹریمز آ رہی ہیں, تو وہ ان سب اسٹریمز کو اکٹھا کر کے تو یہاں پہ وہ نیٹ ورک لیئر کو دے دیتی ہے جی. ٹرانسپورٹ لیئر یہ کام کرتی ہے جی. راؤٹرز ڈیٹا اسٹریمز کمنگ فرام ملٹیپل اپلیکیشنز اینڈ انٹیگریٹ دیم انٹو اے سنگل اسٹریم فار دا نیٹ ورک لیئر. تو نیٹ ورک لیئر پہ وہ ان کو جس طرح سے ملٹی پلیکسنگ ہوتی ہے اور ڈی ملٹی پلیکسنگ ہوتی ہے تو اسی طرح سے کام کرتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر کہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز کا ڈیٹا آ رہا ہے, اوپر آپ کے براؤزر بھی چل رہا ہے, اس کے ساتھ میں آپ کا اسکائپ بھی چل رہا ہے, اس کے ساتھ میں آپ کا کوئی اور آن لائن گیم بھی چل رہی ہے, اور ڈفرینٹ اسٹریمز کا ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے. اب جب وہ نیچے ڈیٹا آئے گا تو وہ سارا ایک ہی پیکٹ کے اندر جو ہے وہ فارورڈ ہوگا. تو وہ یہاں پہ ساری قسم کے ڈیٹا کو جو ہے وہ کمبائن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نیٹ ورک لیئر کیونکہ صرف آپ کے آئی پی کو جانتی ہے اور آئی پی کی بیس پہ وہ ٹریفک آگے بھیجے گی, تو اس لیے جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارے کا سارا وہ کمبائن ہو جائے گا, اور جب ریسیونگ اینڈ پہ پہنچے گا تو پھر وہاں پہ ٹرانسپورٹ لیئر اسی ڈیٹا کو الگ الگ کر لے گی کہ بھائی یہ آپ کی گیم کا ڈیٹا ہے, یہ آپ کا براؤزر کا ڈیٹا ہے اور یہ آپ کا فلاں ڈیٹا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ آپ کی ٹرانسپورٹ لیئر کرتی ہے. ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ڈیٹا از اسپلٹ اگین ٹو بی راؤٹڈ ایٹ دا
डेस्टिनेशन एप्लीकेशंस, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस को वापस वो डाटा मिल जाता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन मेंटेन फ्लो कंट्रोल। इसके अलावा जो एडिशनल सर्विसेज जी वो ट्रांसपोर्ट लेयर आपको दे रही है, वो फ्लो कंट्रोल की सर्विस दे रही है। इसके अलावा एरर चेकिंग आपको करके दे रही है। इसके अलावा डाटा रिकवरी, जो हमने कहा था कि डाटा जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, नेटवर्क लेयर जो है वो क्योंकि रिलायबिलिटी को ज़्यादा अहमियत नहीं देती, तो वो सारी काम भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ने फिर करने होते हैं। द मोस्ट यूज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स आर TCP एंड UDP। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं और ये सबसे ज़्यादा वेल नोन प्रोटोकॉल्स हैं। जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर की बात आती है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे TCP की और UDP की बात लाजमी आती है। Applications typically don't use IP directly but use an upper layer protocol, usually TCP और UDP। ठीक है, तो जो ऊपर एप्लीकेशंस होंगी, एप्लीकेशन जब अपना डाटा तैयार करेंगी तो फिर वो ये तय करेंगी कि ये जो डाटा है ये TCP की बेस पे आगे जाएगा या UDP की बेस पे जाएगा। तो वो डायरेक्टली IP से डील नहीं करते बल्कि वो TCP और UDP की बेस पे डाटा को बनाते हैं। तो जब डाटा TCP के लिए बनेगा तो वो TCP जो है उसकी ये ख़ास बात है जी कि वो आपके डाटा को रिलायबली सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। रिलायबली का मतलब ये है कि वो आपको बता देता है कि भाई आपका फ़लाँ डाटा जो है वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। तो हमने पहले बात की थी कि जो आपकी IP लेयर है वो अनरिलायबल है, वो उसके ऊपर पता नहीं होता कि हम एक जिस तरह से ख़त के लिफाफे में ख़त डालते हैं और उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं और एज्यूम करते हैं कि ये पहुंच जाता है, तो वो उसी तरह की ट्रैफिक होती है। लेकिन उसके ऊपर जो लेयर है TCP, वो इस चीज़ को फिर इंश्योर करती है कि ये जो डाटा है ये हम फ़लाँ डेस्टिनेशन को भेज रहे हैं, फिर उस डेस्टिनेशन से एक एक्नॉलेजमेंट वापस आएगी। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि एक रसीद वापस आएगी कि भाई मुझे फ़लाँ चीज़ रिसीव हो गई है। तो वो जो रसीदें वाला काम है या वो जो रिलायबिलिटी वाला और गारंटी वाला काम है वो आपकी TCP लेयर करती है। और TCP लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है और उसके अंदर प्रोटोकॉल जो है वो TCP है। वो रिलायबिलिटी भी देता है आपको, ऑर्डर्ड डिलीवरी ऑफ स्ट्रीम ऑफ डाटा बिटवीन एप्लीकेशंस। तो फिर इसी तरह से जब रिसीवर के पास डाटा पहुंचता है तो अगर वो डिफरेंट ऑर्डर में हो तो उसको एक ऑर्डर में कर देता है। अगर आपने जो बात पहले भेजी है तो वो पहले पहुंचेगी। तो इसी वजह से कि क्योंकि TCP के पास एक बफर है वहाँ पे और वो सारे डाटा को वहाँ पे रोकता है और फिर उनको एक ऑर्डर में करके तो फिर उसके बाद एप्लीकेशंस को देता है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस आपकी TCP के साथ डील करती हैं और TCP आगे जो है वो फिर IP की ट्रैफिक को लेके आगे जाता है। TCP however introduces quite a bit of overhead। ठीक है, तो जब कोई चीज़ ज़्यादा रिलायबिलिटी, गारंटी और इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है तो लाजमी बात है कि वो फिर आपको क्या करेगी जी, आपको उसका फिर ओवरहेड भी होगा, उसके ऊपर आपको स्पेशल एफर्ट्स करनी होंगी। आपके राउटर्स को, आपके जो एंड होस्ट हैं जहाँ पे ट्रैफिक तैयार हो रही है, उनको भी ये ज़्यादा ओवरहेड करना होगा या उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ TCP हेडर डाटा बट आल्सो बिकॉज ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स। ठीक है, तो एक तो ये है कि जी उसके हेडर ज़्यादा लंबा है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं TCP के हेडर के अंदर। साथ साथ ये भी है जी कि एक्नॉलेजमेंट्स जो है वो उसको भी प्रोसेस करना है। जो चीज़ें सेंडर को पहुंच गई हैं, सेंडर ने वापस उसके लिए एक रसीद भेजी है या एक्नॉलेजमेंट भेजी है, तो उसको भी प्रोसेस करना है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी पैकेट्स जाएंगे हर एक पैकेट के ऊपर एक नंबर लगेगा और उसको हम सीक्वेंसिंग कहते हैं, वो भी TCP करता है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के तो जो TCP है उसका ओवरहेड ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे दो चीज़ें रखी हुई हैं। एक TCP जो है वो आपकी ट्रैफिक को तेज़ी के साथ गारंटी के साथ ऑर्डर में और एक प्रॉपर सीक्वेंस में और रिलायबली, और अगर डाटा आपका दरमियान में कहीं ज़ाया हुआ है तो उस डाटा को दोबारा भेजने में एक किरदार अदा करेगा। तो ये सारे काम TCP करता है। लेकिन जब ये सारे काम करता है तो फिर उसको ज़्यादा हेडर के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, तो उसकी वजह से वो ओवरहेड आता है। तो ये वो कह रहा है जी कि TCP जो है उसका ओवरहेड ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से फिर उन्होंने इस लेयर के ऊपर एक और प्रोटोकॉल भी रखा हुआ है कि ऐसी एप्लीकेशंस जो कि ये नहीं चाहती कि उनकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा टाइम ले और वो चाह रहे हैं जी कि वो जल्दी जल्दी फॉरवर्ड हो, तो उन्होंने रिड्यूस लेटेंसी या कम जो स्पीड है उसके मुताबिक भी उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई है जी, उसको कह रहे हैं जी UDP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर हेडर साइज़ कम है और आपका कम टाइम लगता है कि आपकी जब ट्रैफिक जो है वो सेंडर से उसने रिसीवर की तरफ जाना है तो वो कम टाइम लेगी। ठीक है,
تو اس طرح سے یہ ٹریفک جو ہے وہ ہم بھیج سکتے ہیں اگر ہمیں چاہیے. تو کچھ اپلیکیشنز جو ہیں وہ UDP کو یوز کرتی ہیں, وہ TCP کو یوز نہیں کرتی, جنہوں نے اپنے ڈیٹا کو جلدی بھیجنا ہوتا ہے, ریڈیوس ٹائم میں بھیجنا ہوتا ہے, کم لیٹنسی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. UDP is typically used when some packet loss is acceptable. تو اس کیس میں کیونکہ ہم سپیڈ اچیو کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیٹا لاس بھی ہو سکتا ہے, جس طرح سے آپ کی ریئل ٹائم وائس ہے, جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں, ویڈیو سٹریمز ہم کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو سپیڈ چاہیے. آپ ایکنالجمنٹ کے لیے, آپ ریلائبلٹی کے لیے آپ انتظار نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی ٹریفک کے لیے آپ UDP یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جی DNS where queries must be fast and only consist of a single request. تو یہ DNS جو ہے ڈومین نیم سروس کی جو ریکویسٹ ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو UDP کو آپ یوز کریں گے. UDP is also used by SNMP and DHCP. تو یہ بتا رہا ہے جی کہاں کہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر ہم کل اس کو TCP کو UDP کو یہاں سے اسٹارٹ کر کے تو دوبارہ یہاں سے آگے کیری آن کر لیں گے. صحیح ہو گیا سر ایک بات